سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، آپ سا دو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، اور جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے۔ دیکھو شاعر نے کتنا پیارا لب و لہجہ، پیارے لب و لہجے میں کہا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب کہا قبر میں سرکار نے کہ یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ اور یہ شعر دیکھے کتنی مستی کا شعر ہے۔ شاعر نے کہا کہ جو بھی مکہ سے پلٹ آئے اور مدینہ نہ جائے، جو بھی مکہ سے پلٹ آئے اور مدینہ نہ جائے، تو یوں سمجھ لو اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، تو یوں سمجھ لو کہ اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، اس لیے کہ مدینے وہی جاتا ہے جسے سرکار بلاتے گئے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں مدینے جانے کی۔ تو شاعر نے کہا کہ جو بھی مکہ سے پلٹ آئے اور مدینہ نہ جائے، تو یوں سمجھ لو کہ اسے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ اور یہ جو نعت پڑھنے والے لوگ ہیں، نعت لکھنے والے لوگ ہیں، وہ ذرا دیکھیں کتنا پیارا شعر شاعر نے آخر میں کہا۔ کہتا ہے شاعر کہ آپ کی نعت کی شہزاد سرمایہ گے، آپ کی نعت کی شہزاد کا سرمایہ گے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نعت لکھنے والے اور نعت پڑھنے والے سمجھ جائیں کہ اللہ اکبر، جو نعت پڑھتے گئے، نعت سنتے گئے، سناتے گئے، لکھتے گئے، اللہ اکبر، وہی سب سے بڑے مالدار ہیں، وہی سب سے بڑے مالدار ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے کہا، کرو مدح اہل دولزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نانگی، میرا دین پا رہے نانگی۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی گفتگو میں آپ نے سنا تھا
اعلان نبوت سے قبل کے واقعات کو سماعت کیے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا؟ 40 سال، ٹھیک ہے، 40 سال۔ 40 سال کی عمر کے بعد جو واقعات پیش آئے، جو اہل مکہ نے اور کفار قریش نے، کفار مکہ نے جو ظلم و ستم کیے، صحابہ کو جو ستایا، وہ کل واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب دیکھیں پھر اس کے بعد جب مکہ والوں نے دیکھا کہ اتنا مارنے کے باوجود، اتنا ستانے کے باوجود، اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کو آگے بڑھا رہے گئے، صحابہ دین کو آگے بڑھا رہے گئے، تو پھر یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے۔ تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں انہیں سمجھا دوں گا۔ پھر بھی آقا نے فرمایا نہیں چچا میں تو دین کی تبلیغ کروں گا۔ پھر دوبارہ بڑے بڑے کافر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا تم نے سمجھایا نہیں۔ تو پھر حضور نے ان کافروں کے سامنے کہا تھا کہ چاند اور سورج میرے ہاتھوں میں لا کے رکھ دو، پھر بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر اس وقت ابو طالب نے کہا تھا کہ بھتیج محمد تم اپنا کام کرتے رہو، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک سنا تھا کل آپ نے؟ سنا تھا نا؟ اب آگے کی گفتگو سنیں۔ یہ بات اس لیے کہی تاکہ کل کی باتیں آپ کو ذہن نشی ہو جائے اور پتہ چلے کل یہاں سے چھوڑا تھا اور یہاں سے شروع ہو رہا آگے۔ اب اس کے بعد دیکھیں پھر کافروں نے جب دیکھ لیا نا کہ اب تو ابو طالب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ محمد ہی کا ساتھ دیں گے، اپنے بھتیجے کا ہی ساتھ دیں گے، پھر تو ان لوگوں کے اور ظلم بڑھ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ظلم بڑھ گئے، صحابہ پر اور ظلم کرنے لگے۔ تو اس کے بعد اعلان نبوت کے 5ویں سال، کون سے سال؟ اعلان نبوت کے 5ویں سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہے میرے صحابہ ظلم کی حد ہو گئی، یہ لوگ اور ہی زیادہ ظلم کر رہے گے، اور زیادہ مارنا اور زیادہ ستانا، تکلیفیں دینا، مجھے تو دے ہی رہے گے، ساتھ میں آپ کو بھی تکلیفیں دے رہے گے۔ تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا صحابہ اب تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ ملک حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، وہاں سکون کے ساتھ رہو گے، وہاں اپنے خدا کی عبادت کر پاؤ گے۔ یہاں یہ کافی تمہیں عبادت نہیں کرنے دیں گے، سکون سے نہیں رہنے دیں گے، آپ جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ تو اللہ اکبر، صحابہ کرام نے جو کہ 11 مردوں نے، کتنے مردوں نے؟ جی 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کتنے مردوں نے؟ 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب اللہ اکبر، جیسے یہ کافروں کو پتا چلا کہ یہ تو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، تو یہ ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، ان کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ کشتی میں سوار ہو کے نکل گئے تھے۔ یہ پیچھے کرنے گئے، یہ پیچھا کرنے کے لیے آئے کہ پکڑ لے، واپس مکہ میں کھینچ کے لائے، لیکن جب یہ پہنچتے اس سے پہلے ہی وہ کشتی میں سوار ہو کے نکل گئے تھے۔ اب کتنے مرد تھے؟ 11 مرد اور عورتیں 4۔ اب یہ ملک حبشہ میں پہنچ گئے۔ اب کافر اتنے نالائق قسم کے لوگ تھے کہ اللہ اکبر، یہ حبشہ پہنچے تو وہاں پر بھی سکون سے نہ رہنے دیا، اس لیے کافروں نے 2 اپنے آدمی چنے۔ کتنے آدمی چنے؟ 2 آدمی۔ ایک کا نام تھا عمرو بن عاص اور دوسرے کا نام تھا عمارہ بن ولید۔ یہ 2 آدمیوں کو تیار کیا، ان کو تحفے تحائف کچھ مال دیا اور کہا کہ تم حبشہ جاؤ، حبشہ جانے کے بعد وہاں کے بادشاہ سے کہنا کہ ہمارے ملک سے کچھ لوگ بھاگ کے تمہارے ملک میں آ گئے، تو ہم انہیں واپس لینے کے لیے آئے۔ کہا کہ تم بادشاہ کو تحفے تحائف دینا اور یہ باتیں کرنا، تو بادشاہ ان آدمیوں کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اب یہ جو ہے، یہ 2 کافروں کے یہ 2 آدمی، یہ 2 سفیر جو ہے حبشہ گئے۔ حبشہ جانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ کے دربار کا ادب یہ تھا کہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد وہاں پہ سجدہ کیا جاتا تھا، تو انہوں نے سجدہ کیا اور اس کے بعد بادشاہ سے کہا بادشاہ تمہارے ملک میں حبشہ میں مکہ سے کچھ لوگ بھاگ کے آ گئے، ہم لوگ انہیں پکڑنے کے لیے آئے، گرفتار کرنے کے لیے آئے تاکہ انہیں پکڑ کے واپس مکہ لے جائے۔ اب اس وقت جو کہ اللہ اکبر، جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی۔ کیا تھا؟ نجاشی۔ اب جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا نجاشی، نام نہیں تھا، اس کا نام تھا اسمہا۔ کیا نام تھا؟ اسمہا۔ کیا نام تھا؟
یہ نام تھا، لیکن لقب کیا تھا اس کا؟ نجاشی۔ اب یہ دونوں کافروں کے جو سفیر تھے کفار کے، وہ بادشاہ کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے آدمی تمہارے پاس آئے، انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم لے کے کہاں جائیں گے واپس؟ مکہ۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو، میں انہیں بلاتا ہوں۔ اب جو مسلمان آئے تھے ہجرت کر کے، کتنے مرد عورتیں، اب اتنے سارے لوگوں کو بلایا گیا، اور جو ہے بلانے کے بعد کہا گیا کہ تم لوگ اپنے ملک سے بھاگ کے میرے ملک میں کیوں آئے؟ تو اس وقت اللہ اکبر مولا علی حیدر کرار کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب آگے آئے، اور آگے آنے کے بعد کہا بادشاہ ہم بتا دیں کہ ہم اس ملکوں کو چھوڑ کے یہاں حبشہ میں کیوں آئے؟ کہا دیکھو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہا ہمارا حال یہ تھا کہ ہم بتوں کو پوجنے والے تھے، اللہ اکبر، ہم جو ہے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، اسی طریقے سے مال لوٹنے والے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے درمیان ایک پیارے نبی کو پیدا فرمایا، نبی کو مبعوث فرمایا۔ وہ نبی نے اللہ اکبر ہمیں کہا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے جھوٹے گئے، ہمیں ان جھوٹے خداؤں سے بچایا۔ ہم چوری کرتے تھے، ہمیں چوری کرنے سے منع کیا، ڈکیتی کرتے تھے، ڈکیتی کرنے سے منع کیا، مال لوٹتے تھے، مال لوٹنے سے منع کیا، ظلم و ستم کرتے تھے، ظلم و ستم کرنے سے منع کیا، بچے پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو ہم نے جو حضور نے ہمیں منع کیا کہ بچے پیدا ہو تو زندہ دفن نہیں کرنا۔ کہا کہ ہم نے وہ نبی کی بات مان لی، ہم ایک خدا کی عبادت کرتے، یہ سارے غلط کام چھوڑ دے، یہی ہمارا قصور ہے۔ جعفر بن ابی طالب نے کیا کہا؟ یہی ہمارا قصور ہے، اور کوئی ہمارا قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر جعفر بن ابی طالب نے اور بھی لمبی گفتگو کی، تو اس کے بعد جو ہے عمرو بن جو عاص تھا نا، تو اس نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ اے نجاشی بادشاہ، کیونکہ نجاشی بادشاہ نے جب حضرت جعفر کی تقریر سنی نا تو متاثر ہو گیا، اس کا دل پگھل گیا کہ ہائے کیسے نبی، اتنے عظیم نبی کے ایسے بڑے بڑے گناہوں سے ان کو بچایا، اور جو لوگ بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، شرک سے بچایا اور ایک ایماندار بنایا، وہ کتنے پیارے اور سوہنے نبی ہوں گے۔ تو اللہ اکبر یہ تقریر سننے کے بادشاہ جو ہے، بادشاہ کو پیار آنے لگا، بادشاہ جو ان پر فدا ہو گیا حضرت جعفر پر، کیا تم نے نبی پایا گئے، کیا تم نے رسول پایا گئے۔ تو اللہ اکبر جب یہ دونوں کافروں نے دیکھا کہ بادشاہ کا دل تو پگھل لگا ہے، تو پھر بادشاہ کا، کیونکہ بادشاہ عیسائی تھا، کیا تھا؟ عیسائی مذہب کا تھا، تو بادشاہ کے کان بھرنے کے لیے ان دونوں نے کیا کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ تمہیں پتہ ہے یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جیسا تم عقیدہ رکھتے ہو بادشاہ یہ لوگ نہیں رکھتے۔ تو اللہ اکبر نجاشی نے پھر حضرت جعفر سے سوال کیا کہ جعفر تمہارا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ تو اللہ اکبر حضرت جعفر نے وہی عقیدہ سنایا جو مصطفیٰ نے سکھایا تھا، وہی عقیدہ بتایا۔ اللہ اکبر کیا عقیدہ بتایا؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی گئے اور اللہ کے بندے گئے، اللہ کے نبی گئے اور اللہ کے بندے گئے، رسول گئے اس کے۔ کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے گئے، ایسا نہیں کہ نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمارے دل میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا پیار پیدا فرمایا گیا۔ تو اللہ اکبر جب بادشاہ نے یہ سنا نا تو بادشاہ جو ہے بہت بڑا عالم تھا، تورات کا بھی حافظ تھا، انجیل کا بھی حافظ تھا یہ، اور اسی طریقے سے اور جو آسمانی کتابیں تھی اس کا بہت بڑا ماہر عالم تھا یہ بادشاہ۔ تو بادشاہ نے سنا نا، تو بادشاہ نے سنا تو اب یہ دونوں کافروں کو ایسا لگا کہ انہوں نے جو عقیدہ بتایا گیا یہ حضرت جعفر نے، اب بادشاہ انہیں سزا دے گا اور ہمارے حوالے کر دے گا، لیکن قربان جائے بادشاہ کی قسمت میں جگمگا رہی تھی، بادشاہ کے اوپر بھی مصطفیٰ کی نظر رحمت سے نظر رحمت تھی۔ بادشاہ نے جو ہے کہا اے جعفر تم نے کہا بالکل سچ کہا، اس لیے کہ جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ پر تورات اللہ اکبر جو کتاب نازل ہوئی ہے انجیل، اس انجیل میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی گئے اور اللہ کے پیارے بندے گئے۔ تو اے جعفر تم نے جو کہا سچ کہا، تمہارے نبی نے سچ کہا۔ اللہ اکبر اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے جو ہے ان دونوں کافروں سے کہا تمہارے یہ تحفے سارے اٹھاؤ یہاں سے، نکلو، یہ مسلمان یہیں پہ رہیں گے، یہیں پہ رہیں گے، تمہارا اب داؤ نہیں چلے گا، تمہاری چالاکی نہیں چلے گی، تم ان لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہو، تمہاری چالاکی اب نہیں چلے گی۔ کہا یہیں پہ رہیں گے، اب اس ملک سے نکلے گے تم لوگ نکلو گے۔ اللہ وہ تحفے تحائی بھی بھیج دیے اور ان دونوں کو بھی نکال دیا۔ تو اس کے دربار میں اور بھی عیسائی بیٹھے جو پکے عیسائی تھے، تو اللہ اکبر وہ عیسائیوں نے کہا بادشاہ یہ کیا کر رہے ہو آپ،
یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو نکال کے اور ان مسلمانوں کو یہاں ٹھہرا رکھے گا۔ تو اللہ اکبر، نجاشی بادشاہ نے اس وقت جوش میں کہا، اور ایمان کا جوش اس وقت مار رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے جو دربار میں بیٹھے تھے ان عیسائیوں سے کہا، اے عیسائیوں چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ جس نبی کی طرف سے ہو کے آئے گے وہ اللہ کے سچے نبی بن کے تشریف لائے گے، وہ سچے نبی کے۔ اللہ کو ان دونوں کو نکال دیا، مال بھی ان کا واپس کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ لوگ وہاں پہ رہنے لگے۔ کتنے مرد تھے؟ 11 مرد اور 4 عورتیں۔ لیکن اللہ اکبر، اس سے قبل یہ بھی ہوا کہ جیسے یہ لوگ حبشہ میں آئے نا، تو اب لوگ نہیں خبر پھیلانے والے ہوتے ہیں، خبر پھیلانے والے دیکھیں، مخبری کرنے والے بھی ہوتے ہیں، خبر پھیلانے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ان کافروں نے بھی دیکھا کہ یار یہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں، تو انہیں بلانا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا ایک خبر پھیلا دیں، افواہ پھیلا دی۔ افواہ کیسے افواہ پھیلائی؟ کہ مکہ میں سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کیسے افواہ پھیلائی؟ مکہ میں سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو جیسے ہی ان لوگوں کو پتا چلا، 11 مرد اور 4 عورتوں کو، یار مکہ میں سب مسلمان ہو گئے، تو سارے مسلمان ہو گئے تو وہاں تو سکون سے رہنے ملے گا۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ خبر سن کے واپس مکہ آ گئے، خبر سن کے واپس مکہ آئے۔ جب مکہ آئے تو انہیں پتا چلا یار تو یہ افواہ تھی، یہ تو خبر غلط تھی، کوئی بھی ابھی کافر مسلمان نہیں ہوا ہے، یہ تو اور بھی ستا رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر، جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تو ان میں سے جب لوگوں کو پتا چلا کہ یار یہ تو افواہ ہے، تو کچھ لوگ تو واپس چلے گئے، اور کچھ لوگ جو ہے مکہ ہی میں کئی پہاڑیوں میں گم ہو گئے، کئی پہاڑیوں میں چھپ گئے۔ لیکن کافر اتنے نالائق تھے کہ جو لوگ مکہ میں جس پہاڑی میں چھپے ہوئے تھے، کافر انہوں نے ڈھونڈ نکالا اور پکڑ کے لائے، اور بھی ظلم و ستم کیا۔ جو لوگ واپس مکہ آئے تو مکہ ہی میں رہ گئے، ان پر پکڑے گئے تو بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کیا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، صحابہ جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کرو، کیونکہ جو لوگ چلے گئے تھے وہ تو چلے گئے تھے واپس آ کے بھی، لیکن جو لوگ رہ گئے تھے پھر میرے آقا نے فرمایا، صحابہ ہجرت کرو، واپس حبشہ جاؤ۔ تو پہلے کتنے مرد؟ 11 مرد اور 4 عورتیں۔ لیکن اس بار جب حضور نے حکم دیا تو 83 مرد، کتنے مرد؟ 83 مرد اور 18 عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے۔ پہلے 11 اور 4 عورتیں، اور اس کے بعد کتنے مرد ہو گئے؟ 83 مرد جو باقی رہ گئے تھے وہ، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ساتھ میں ہو گئے۔ 83 مرد اور کتنی عورتیں؟ 18 عورتیں، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور حبشہ میں سکون سے رہنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اب اللہ اکبر، جب نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا نا، تو اللہ نے نجاشی بادشاہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ عیسائی تھا، پکا مسلمان ہو گیا، حضور پر ایمان لایا، اور اللہ کو پر اب دیکھے یہ نجاشی بادشاہ مرا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو حبشہ کے اندر مرا۔ انتقال کہاں ہوا اس کا؟ حبشہ میں انتقال ہوا۔ اب مکہ میں خبر جب میرے نبی تک پہنچی نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے کہا، صحابہ چلو آج جنازہ پڑھنا ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ اب جنازہ سامنے حاضر نہیں، تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جنازہ تو ہے نہیں، کس کا جنازہ پڑھنا ہے؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے۔ کیا کہا؟ میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا میرے سامنے نجاشی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، نجاشی بادشاہ کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بعض قول یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ جو ہے جنازہ حاضر نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار تھا، حضور نے نماز جنازہ نجاشی بادشاہ کی پڑھائی۔ تو نجاشی بادشاہ مسلمان ہو کے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، مسلمان ہو کے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ تو یہ اللہ اکبر اس وقت کے حالات ہیں جب کہ اللہ اکبر مسلمانوں پر ایک بار درود پاک پیش فرمائیں۔ اب ذرا دیکھیں، یہ مکہ جو مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے، 83 مرد اور 18 وہاں سے سکون سے رہنے لگے۔ نجاشی بادشاہ کا جب انتقال ہوا، نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تو حضور نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، غائبانہ نماز جنازہ۔ لیکن یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اب آج ایسا نہیں ہے کہ جیسے اب کوئی پاکستان میں مر گیا تو یہاں کی امام صاحب یا خود میں یا کوئی امام صاحب یوں کہے کہ چلو پاکستان میں ہمارے جو ہے فلاں صاحب انتقال کر گئے، میں جنازہ پڑھا رہا ہوں، تمہیں میرے پیچھے پڑھو۔ نہیں، اب جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے جنازے کا ہونا، مردے کا ہونا کیا ہے؟ ضرور۔ یہ تو حضور ہی کا خاصہ ہے، حضور ہی کا خاصہ ہے۔ کچھ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل گوار کہے کہ یہ وہابی دیوبندیوں جیسے، وہ کہتے ہیں دیکھو حضور کی سیرت سے یہ واقعہ پتہ چلتا ہے کہ جنازہ سامنے حاضر نہ بھی ہو
تب بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر یہ اجازت نہیں کہ جنازے کا سامنے ہونا کیا ہے ضروری کہ ہر نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ جو حضور نے غائبانہ طریقے پر پڑھائی یہ صرف میرے مصطفیٰ کا خاصہ ہے، یہ صرف میرے نبی کا خاصہ ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ ہو پائی کہ جب اور زیادہ مسلمانوں پر ظلم ہوئے تو حضور نے سب سے پہلے کس طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ حبشہ کی طرف۔ اب ذرا دیکھیں یہ 83 مرد ہیں اور 18 عورتیں یہ ہجرت کر کے وہاں گئیں، تو اللہ اکبر پھر حضرت ابوبکر صدیق بھی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے نکلے۔ کون نکلے؟ حضرت ابوبکر صدیق بھی۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کے ارادے سے نکلے نا حبشہ کی طرف، تو ایک مقام ہے جس کا نام ہے برق الغماد، ایک مقام ہے، وہاں پہنچے نا تو ایک بادشاہ سے ملاقات ہوئی، ایک سردار سے ملاقات ہوئی، وہ سردار کا نام تھا مالک بن دگینہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ مالک بن دگینہ۔ اس نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق جا رہے تو اس نے پوچھا ابن دگینہ نے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو مکہ میں کیا کافر ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، صحابہ پر، حضور پر۔ کہا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں حبشہ کی طرف، میں اب حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اب جو ہے غور سے سنیے گا، تو وہ ابن دگینہ کہتا ہے کہ آپ جیسا نیک آدمی مکہ چھوڑ کے جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آپ کو کوئی نکالے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ کہا نہیں مجھے تو جانا ہے، وہاں کے لوگ ظلم بہت کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اس ابن دگینہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، کوئی بھی کافر آپ کو حیران نہیں کرے گا، کوئی بھی شیطان آپ کو حیران نہیں کرے گا، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو اس نے ضد کی، ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے۔ ارادے سے نکلے تھے لیکن گئے، بولے گئے نہیں، واپس آئے، مکہ میں آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے ابن دگینہ نے جو سردار تھا تو اس نے کہا کہ اے کافروں سنو، اے لوگوں سنو، میں نے ابوبکر صدیق کو اپنے پناہ میں لے لیا، کوئی بھی ان کو پریشان نہیں کرے گا، کوئی بھی حیران نہیں کرے گا۔ تو کافروں نے کیا کہا معلوم ہے؟ کافر کہتے ہیں کہ ہم ایک شرط پر یہ بات منظور کر سکتے ہیں، اور شرط یہ ہے کہ ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ قرآن گھر میں پڑھے، باہر نکل کے زور سے نہ پڑھے۔ کیا شرط رکھی کافروں نے؟ وہ قرآن پڑھے تو گھر میں پڑھے، باہر نکل کے زور زور سے قرآن نہ پڑھے۔ اس لیے کہ جب وہ قرآن پڑھتے گئے تو صدیق اکبر کی آواز اتنی پیاری آواز ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت قرآن سننے کے لیے پورا میلہ لگ جاتا ہے، پورا میلہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے بچے، بچیاں اور عورتیں سارے لوگ ابوبکر صدیق کے پیچھے ایسے جمع ہو جاتے گئے جیسے کہ عرب کے اندر میلہ لگتا ہے۔ تو کہا انہیں کہیے زور سے قرآن نہ پڑھیں، پڑھنا ہے تو گھر ہی میں پڑھیں۔ تو جو ہے ابن دگینہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر اپنی پناہ میں لے لیا، لیکن گھر میں آپ کو چھپ کے قرآن پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب جو ابوبکر صدیق ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھے، 3 دن پڑھے، 4 دن پڑھے، کچھ دن نکل گئے، لیکن پھر طبیعت نے مانا نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کے غلام جو تھے خون اللہ اکبر جو ہے رگوں میں مصطفیٰ کا عشق جو دوڑ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کافر لوگ اپنے بتوں کی عبادت تو کھلے عام کرے اور میں سچے خدا کی عبادت چھپ کے کروں، یہ ابوبکر کی شان ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہ باطل خداؤں کی عبادت کھلے عام کرے اور میں چھپ کے کروں۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کے باہر ہی مسجد بنا لی، اپنے گھر کے باہر ہی مسجد بنا لی، اور روز پھر جو ہے آپ زور زور سے تلاوت قرآن کرتے، بلند آواز سے تلاوت قرآن کرتے۔ جب آپ آواز جو ہے اللہ کو اکبر بلند آواز تلاوت جب بلند آواز سے کرتے تو اس وقت جو ہے بچے بچیاں سارے لوگ آپ کے پیچھے جمع ہو جاتے سننے کے لیے۔ تو پھر کافروں نے جو کہ ابن دگینہ سے کہا، مالک بن دگینہ سے کہا دیکھو تم نے ان کو حفاظت میں لیا ہے، امان دی گئے، پھر وہ زور زور سے پڑھ رہے، جاؤ انہیں روکو، جاؤ روکو۔ تو وہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر میں نے نہیں کہا تھا چھپ کے قرآن پڑھنا، گھر میں پڑھنا، کیوں باہر نکل کے پڑھتے ہو؟ کیوں باہر آپ نے مسجد جیسا بنا لیا؟ کیوں باہر تلاوت قرآن کرتے ہو زور زور سے؟ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا دل مانتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو کلام سچا ہے اسے چھپ کے نہیں، اسے ظاہر ہو کے پڑھا جاتا ہے، جو کلام سچا ہے اسے چھپ کے نہیں پڑھا جاتا۔ تو پھر اللہ کو پر اس نے وہ مالک بن دگینہ کہتا ہے کہ پھر میں اپنی امان کو ہٹا لیتا ہوں،
جو میں نے تمہارے ذمہ داری لی ہے تو میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہوں، میں ذمہ داری ہٹا لیتا ہوں۔ پھر یہ کافر تمہیں ستائے، مارے، پریشان کرے، میرے کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب اللہ کو اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنیں۔ جب مالک بن دگینہ نے کہا کہ میں اپنی ذمہ داری اب تم پر سے ہٹا لیتا ہوں، اب کافر ستائے، پریشان کرے، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ابوبکر صدیق نے اس وقت برملا کہا، اے مالک بن دگینہ، اپنی ذمہ داری کو میرے اوپر سے اٹھا لے، اس لیے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو کرے نہ کرے، تو بچائے نہ بچائے، لیکن اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ حامی و ناصر ہے، اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے ارادہ کیا تھا حبشہ جانے کا، لیکن گئے بعد میں بھی، پھر کبھی گئے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں آپ، اس کے بعد یہ معاملہ ہوا اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ کون سے سال؟ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو بھی واقعہ ہے، جو بھی معاملہ ہے، وہ اعلان نبوت کا کون سا سال تھا؟ 5واں سال۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ آپ پھر یہ نہ کہے کہ آپ وہ عمر بتانا بھول گئے، ان لوگوں کو ایسا خیال نہیں رہتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اعلان کتنے سال کی عمر میں کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں۔ اب 40 سال کے بعد جو ہے اللہ اکبر، یہ اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ حبشہ کی طرف ہجرت کا واقعہ ہے، تو 40 اور 5 کتنے ہو گئے؟ تو اس وقت حضور کی عمر کتنی؟ سمجھ آئی نا؟ اب میں جب بھی بولوں کہ اعلان نبوت کا 6واں سال، تو کتنی عمر ہے نا؟ 7واں بولو، 8واں بولو، تو سمجھ جائیں گے نا آپ عمر کا اسی سے آپ سمجھ جانا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ آپ نے 25 اور 40 تک تو عمر بتائی تھی، بعد میں عمر ہی نہیں بتائی، ہے نا؟ اب آپ سمجھ جائیں گے نا، میں جب بھی بولوں گا کہ اعلان نبوت کا یہ سال تھا، عمر سمجھ جانا۔ اب ذرا دیکھنا، اعلان نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کا واقعہ، اس کے بعد اعلان نبوت کا 6واں سال، اعلان نبوت کا 6واں سال جب شروع ہوا تو اس وقت دیکھے حضور دین کی تبلیغ کر لگے گئے۔ اب پھر 6 سال کون ایمان لاتا گے؟ اللہ کو اکبر، ہم تم دنیا جسے حضرت امیر حمزہ کے نام سے یاد کرتی گئے۔ اللہ کو اکبر، اعلان نبوت کے 6 سال حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور یہ حضور کے چچا تھے۔ حضور اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ حضور سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت امیر حمزہ کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آج جہاں آپ کا مزار ہے، تربت پاک ہے، اس جگہ یا اس کے قریب یا تھوڑا دور رہ کر زبان سے جو بھی لفظ نکلتے گئے، اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ آج بھی ان کے مزار پہ دعائیں قبول ہوتی گئے، جاتے لوگ دعا کرتے گئے، کبھی خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں آتے۔ ذرا سوچے، جب امیر حمزہ کے تربت پہ جائے تو دعا رد نہ ہو، تو جو مصطفیٰ کے روزے پہ چلا جائے، جو نبی کے روزے پہ چلا جائے، بتاؤ پھر خالی ہاتھ لوٹ کے آئے گا؟ اللہ اکبر، کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ پھر حضرت امیر حمزہ ابھی یہ اسلام لائے کیسے؟ اعلان نبوت کا جو ہے یہ 6واں سال اسلام کیسے لائے؟ تو ان کو شکار کرنے کی عادت تھی، صبح سے تیر کمان لے کے نکل جاتے، شام تک شکار کرتے، شام کو واپس آتے۔ ایک بار اپنے گھر واپس آئے تو جو ہے عبداللہ بن جدعان، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی بہن صفیہ نے آپ کو بتایا کہ اپنے حمزہ تمہیں کچھ بتائے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل کیا سلوک کرتا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آج تو ابو جہل نے اتنی گالیاں دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، گالیاں بہت دیا ابو جہل نے، بہت گالیاں دی گئے۔ اور پھر کہا ابو جہل نے ایک قول یہ بھی کہ ایک پتھر مارا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سر پھٹ گیا ہے اور آپ لہو لہان ہو گئے۔ امیر حمزہ نے جب یہ سنا نا تو امیر حمزہ بڑے جلال اور غصے والے تھے، آپ نے جو ہے کمان لی اور تیر لیے ابو جہل کے پاس پہنچے، حرم میں پہنچے، جہاں ابو جہل بیٹھا تھا، ایک کمان اس کے کھوپڑے میں ماری تو ابو جہل کا کھوپڑا پھٹ گیا۔ حضرت امیر حمزہ نے ایک کمان ماری تھا، جو ہے اس کا کھوپڑا پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ اور اس کے بعد جو ہے امیر حمزہ کہتے تو میرے بھتیجے کو حیران کرتا ہے، تم میرے بھتیجے کو حیران کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور انہیں تکلیفیں دیتا ہے، سن لے۔ اللہ کو پر امیر حمزہ نے اسی وقت ابو جہل کے سامنے کہا کہ جو نبی دین لے کر آئے گے میں بھی اسی دین کے اوپر ہوں، جو نبی کا دین ہے وہی میرا دین ہے، آج کے بعد کبھی حیران نہ کرنا۔ یہ کہنے کے بعد امیر حمزہ حضور کے پاس آئے، اپنے بھتیجے کے پاس، اور آنے کے بعد کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، تمہارا بدلہ میں نے لے لیا۔ تمہارا بدلہ لے لیا، تمہیں حیران کیا، میں نے بدلہ لے لیا، قربان جائیے۔ میرے نبی فرماتے چچا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، گالیاں اتنی سنی ہے، ایک قول کے مطابق پتھر بھی کھایا ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں، چچا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں اس کام سے خوش نہیں ہوا،
تو پھر امیر حمزہ کہتے ہیں، آپ کے چچا کہتے ہیں کہ تو پھر بھتیجے کس بات سے خوش ہوں گے؟ کہا کہ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا چچا آپ میرا کلمہ پڑھ لو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ بس یہی کہنا تھا تو اللہ اکبر امیر حمزہ کہتے ہیں اے میرے بھتیجے یا رسول اللہ گواہ رہیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ اکبر، نبوت، اعلان نبوت کے 6 سال حضرت امیر حمزہ اسلام لائے، اور اسلام لانے کا یہ واقعہ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب اسی بات حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا، اس کے تیسرے ہی دن، کون سے دن؟ غور کرنا، اب اللہ اکبر کتنی بڑی ہستی ایمان لا رہی ہے، کتنی بڑی ہستی اسلام قبول کر رہی ہے، نام سنو کہ دل مچل جائے گا۔ امیر حمزہ یہ خود شیر گئے، ہزاروں پر تنہا بھاری گئے، تنہا بھاری گئے، ان کے ایمان لانے سے تو کفر کے اندر جو ہے اللہ کو اوپر خلبلی مچ گئی۔ امیر حمزہ جیسا شیر اسلام لے آیا، اب ہمارا داؤ چلنے والا نہیں گئے۔ تو اللہ کو اوپر اس کے تیسرے ہی دن، جسے دنیا امیر المؤمنین اور خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، امیر حمزہ کے اسلام لانے کے تیسرے ہی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور آپ کے اسلام لانے کے بہت جو واقعہ مشہور ہے نا، آپ نے سنا ہے نا وہ بہن والا واقعہ، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، سنا ہوا واقعہ اس لیے آگے بڑھتا ہوں، لیکن آپ کے اسلام لانے کا جو ہے ایک جو سبب تھا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو سبب یہ تھا کہ بہن قرآن پڑھ رہی تھی، بہنوئی قرآن پڑھ رہی تھی، یہ سبب تھا، لیکن ایک سبب جو آپ نے سنا ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سنا ہو تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کا سبب کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق خود اسے فرماتے گئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بتوں کے سامنے تھا۔ کس کے سامنے تھا؟ بتوں کے سامنے میں کھڑا ہوا تھا، اور جس کو بھی یہ حوالہ چاہیے وہ بعد میں مجھ سے مل لے۔ تو کہا کہ میں بتوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا اور بچڑا لے کر آیا، تو بتوں کے سامنے بتوں کا نام لے کے اس نے جو ہے بچڑے کو ذبح کیا۔ کیا کیا؟ بچڑے کو ذبح کیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور جو ہے بچڑا اس نے ذبح کیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق کہتے کہ وہاں ایک آواز آئی زوردار، کسی نے چیخ کر یہ کہا، بلند آواز سے یہ کہا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آواز کیا آتی؟ کسی نے کہا یا جلیغ امر نجیح، آپ فرماتے رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، کوئی یہ کہنے والا کہہ رہا ہے، لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ یا جلیغ امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یہ کہہ رہا ہے۔ تو کہا یہ غیبی آواز سن کے تو سارے لوگ بھاگ گئے۔ کہا میں اسی وقت اکیلا کھڑا تھا اور کہا کہ مجھے تو ڈر نہیں لگتا تھا۔ عمر فاروق ڈرنے والی ذات، کہا میں نہیں ڈرا، میں نے یہ تحقیق کرنا، میں نے سوچا کہ میں تحقیق کروں گا کہ یہ آواز آئی کہاں سے، یہ آواز کہاں سے آئی، میں یہ تحقیق کروں گا۔ تو اللہ اکبر، اب جو یہ غیبی آواز آ رہی تھی، کوئی جو چیخ کر یہ کہہ رہا تھا، معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے والا کہہ رہا تھا یا جلی ہو اے کھلی دشمنی کرنے والے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور حضرت عمر فاروق کہتے کہ بتوں کے سامنے میں اکیلا تھا، باقی سارے لوگ بھاگ گئے تھے، اور کوئی چیخ کر کیا کہہ رہا تھا؟ یا جلی ہو اے کھلی دشمنی کرنے والے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ امر نجیح، ایک کامیابی کی چیز ہے۔ کیا ہے؟ ایک کامیابی کی چیز ہے۔ رجل فصیح، ایک فصیح و بلیغ آدمی یقول کہہ رہا ہے لا الہ، یہ آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق سن رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق کہہ رہے میں تحقیق میں دیکھ رہا تھا یہ آواز کہاں سے رہی ہے۔ کہا یہ آواز سننے کے بعد میں نے فوراً ہی دیکھا کہ حضور اللہ کے ایک ہونے کا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے گے۔ آواز میں نے سنی اور میں نے تحقیق کی تو پتا چلا فوراً کہ حضور اللہ کے ایک ہونے کا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کرتے گئے۔ تو اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے تبھی سے میں سمجھ گیا کہ اگر کوئی دین سچا ہے تو وہی دین سچا ہے جو محمد عربی لے کے آئے گا۔ اگر کوئی رسول سچے ہے تو یہی رسول سچے، اگر سارے رسول سچے گئے اور یہ رسول جو تشریف لائی یہ رسول بھی سچے ہی گئے، یہ نبی بھی سچے گئے۔ اللہ کو اکبر۔ تو فرماتے کہ اسی دن سے میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ کوئی وقت آئے گا میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور اللہ اکبر وہ وقت آیا۔ بہن قرآن پڑھ رہی تھی، سارا واقعہ آگے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کون سے نبوت کا کون سا سال؟ جی
چھٹا سال، چھٹے سال کا سنا آپ نے، پانچویں سال کا بھی سنا، نبوت کا چھٹا سال بھی سنا، دو ہستیاں اسلام لائی۔ اب ذرا دیکھنا نبوت کا 7واں سال، اعلان نبوت کا 7واں سال۔ اب یہ اعلان نبوت کا 7واں سال اتنا خطرناک، اتنا بھاری نا۔ اب اللہ اکبر جو ہے آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، سنیے کہ اعلان نبوت کے 7ویں سال ہوا کیا۔ کافروں نے دیکھا یار یہ کیا ہو رہا ہے، دن بدین مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدین۔ وہ عمر جو کبھی کلمہ نہ پڑھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، وہ حمزہ جو کبھی کلمہ نہ پڑھے جو اتنی دشمنی کرتے تھے اللہ اکبر اس دین سے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہا یہ تو تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے، ان لوگوں نے اسکیم بنائی۔ کیا بنائی؟ کافر جمع ہوئے، سارے قریش کے کافر ہیں یہ جمع ہو گئے، اور دوسرے مکہ کے کافر سارے جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے اسکیم بنائی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ کس سے تھے؟ قبیلہ بنو ہاشم سے تھے۔ تو کافروں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا دیکھو ہم جو ہے آج سے ایک معاہدہ لکھتے گئے، ہم آج سے ایک فیصلہ کرتے آپس میں۔ کیا فیصلہ کرتے گئے کہ اگر ہم یہ چاہتے کہ یہ دین آگے نہ بڑھے، اگر ہم چاہتے کہ اسلام آگے نہ بڑھے تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ ایک معاہدہ لکھا گیا اور ایک فیصلہ کیا گیا۔ کیا فیصلہ؟ یہ کیا گیا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ کہا کہ جب تک بنو ہاشم، کیونکہ حضور کس خاندان سے، بول کے بتاؤ یار، بنو ہاشم سے۔ تو کہا ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اگر بنو ہاشم سے ہم کہیں گے کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر بنو ہاشم ہمارے حوالے نہیں کرتے گئے تو پھر ہم یہ اسکیم بناتے، ہم یہ معاہدہ لکھتے کیا کہ اللہ اکبر کوئی بھی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا۔ یہ پہلی بات لکھی گئی۔ دوسری بات کیا لکھی گئی کہ کوئی بھی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہیں کرے گا، یعنی لین دین بھی، شادی بیاہ بھی نہیں کرے گا، لین دین بھی نہیں کرے گا۔ تیسری بات کیا لکھی گئی سنیے کہ کوئی بھی شخص ان لوگوں سے مل جول سلام کلام وغیرہ بھی نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد چوتھی بات دیکھیں، چوتھی بات لکھی گئی کہ کوئی بھی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان لے کر بھی نہیں جائے گا، سامان لے کر بھی نہیں جائے گا اگر بنو ہاشم جو ہے حضور کو ہمارے حوالے نہیں کرتے گئے۔ اب آپ قربان جائیے، یہ جب یہ لکھا گیا، یہ معاہدہ جب لکھا گیا تو اس وقت جو ہے ابو طالب، کون بول کے بتاؤ سارے، ابو طالب جو ہے پتہ چلا کہ یار یہ کافروں نے ایسی اسکیم بنائی ہے، ہم سے رشتہ ناتا توڑ دیں گے اگر ہم نے ان کو حوالے نہیں کیا، اگر میرے بھتیجوں کو اگر ان کے حوالے نہیں کیا تو یہ لوگ ہم سے رشتہ ناتا توڑیں گے، بنو ہاشم سے توڑیں گے اور حضور کو سخت سزائیں دیں گے۔ تو ابو طالب جو ہے حضور کو لے کر اور بنو ہاشم کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر جو ہے ایک گھاٹی کے اندر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ گھاٹی میں چلے گئے۔ اس گھاٹی کا نام ہے شعب ابی طالب۔ کیا نام تھا؟ شعب ابی طالب۔ اس گھاٹی میں جو ہے چلے گئے، اور اللہ اکبر کتنے سال تک اس گھاٹی میں رہے معلوم ہے؟ 3 سال تک۔ کتنے سال؟ صحیح نا؟ کتنے سال تک رہے؟ 3 سال تک حضور کا بائیکاٹ کیا کافروں نے۔ جو نبی مکہ میں پیدا ہوئے اللہ نے فرمایا کہ رحمت بنا کر بھیجا، اس نبی کو ستانے کے لیے 3 سال تک حضور کا بائیکاٹ کیا گیا۔ کتنے سال تک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی کے اندر رہے، اسی گھاٹی میں۔ اب معلوم ہے اس گھاٹی میں کیسی پوزیشن، کیسی کنڈیشن، کیسے حالات۔ اللہ اکبر، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس گھاٹی میں سوکھے پتوں کو اور چمڑوں کو پکا کے کھایا جاتا تھا۔ کس کو کھایا جاتا تھا؟ چمڑوں کو پکا کے کھاتے تھے۔ اور کافروں نے بار پہرا رکھا تھا کہ یہ جو بنو ہاشم اندر گھاٹی میں گئے نا، یہ جو محمد عربی گھاٹی میں گئے تو اب کوئی بھی جو ہے عرب کا کوئی بھی آدمی کھانا بھی اندر نہیں پہنچائے گا، پانی بھی اندر نہیں پہنچائے گا۔ یہ جو ہے پابندی لگا کے رکھی تھی، بار پہرا رکھا تھا۔ کتنے سال تک حضور گھاٹی میں رہے؟ اب حضور بھی گھاٹی میں گئے، ابو طالب بھی گھاٹی میں، لیکن ابو طالب اپنی مرضی سے آتے جاتے رہتے تھے، ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن حضور کو باہر نکلنے ہی نہیں دیا، اتنی سخت پابندی۔ اب اللہ اکبر ساتھ میں اسی گھاٹی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، اور اللہ اکبر دیگر جو بنو ہاشم میں جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن جو حضور ان کے خاندان سے تھے، تو خاندان کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے یہ بھی گھاٹی کے اندر چلے گئے تھے۔ کتنے سال تک؟ اب 3 سال کا عرصہ جب مکمل ہوا نا تو یہ جو قریش میں جو کافر تھے انہی لوگوں کے اندر رحم آ گیا۔ کچھ کافروں میں بھی کیا تھے؟ رحم دل تھے، تو ان کو رحم آ گیا کہ یار 3 سال ہو گئے
اور ہم نے یہ معاہدہ لکھ کے رکھا ہے کہ ان کو باہر بھی نہیں نکلنے دیتے, کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر نہیں پہنچاتے. کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی, کہاں کا انصاف ہے؟ ہم لوگ باہر کھلے عام گھومے پھرے, کھائے پیے, اور جو ہے بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے اندر بلک بلک کے روئے, بلک بلک کے روئے, بنو ہاشم کا خاندان بلک بلک کے روئے. کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو جو چند کافر تھے جو رحم دل تھے نا, تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے جو یہ معاہدہ لکھا ہے, یہ جو فیصلہ لکھا ہے نا, ہم نے جو لکھا ہے, دستاویز جو لکھا ہے, ہم نے کہا کہ اس دستاویز کو ختم کر دینا چاہیے, اس معاہدے کو ختم کر دینا چاہیے, اور سب کے سب کیا ہے, یہ ختم کرنا چاہیے. تو اللہ کو بھائی یہ سارے کے سارے کیا ہو گیا, مائک یہاں دیکھو ذرا, مائک دیکھو, مائک کیا ہوا, ہلو, درود پاک پیش فرما لے, ہلو, درود پاک پیش فرما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ دے. تو اب ان لوگوں نے, کافروں میں سے جو چند رحم دل تھے نا, وہ لوگ سب جمع ہوئے اور کہا کہ ہم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے, معاہدہ لکھا ہے, دستاویز لکھا ہے, اسے پھاڑ کے پھینکو اور ان کو گھاٹی میں سے باہر نکال کے لے کے آؤ. جب یہ فیصلہ کیا تو ابو جہل بھی وہاں تھا. اب سارے لوگ, ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی تھے, کافروں میں بھی رحم دل تھے, لیکن ابو جہل تو سخت دل تھا. کیا تھا؟ سخت دل. کافروں میں سے چند لوگوں نے کہا کہ یہ معاہدہ توڑ دینا چاہیے اور ان کو گھاٹی سے باہر نکال کے لے کے آؤ. تو ابو جہل بدبخت کیا کہتا ہے, ابو جہل کہتا ہے نہیں, یہ معاہدہ نہیں توڑا جائے گا, یہ فیصلہ ختم نہیں کیا جائے گا, یہ برقرار رہے گا, انہیں گھاٹی سے باہر نہیں نکالا جائے گا. تو اللہ اکبر, ان میں سے ایک ابو جہل کو ڈانٹتا ہے اور زور سے کہتا ہے, اے ابو جہل چپ رہے بے, کیا بول بول کرتا ہے تو, جو بھی ہوا بس اپنی بکواسیں کرتا رہتا ہے. کہا کہ کہاں کا انصاف ہے, تو جو ہے بیٹھ کے مرغے مسلم کھاتا ہے, بنو ہاشم کے بچے تڑپ رہے, کچھ شرم آیا ہے یا نہیں تجھے؟ اللہ اکبر. یہ جلال والے انداز میں ایک شخص نے, مطلب ایک کافر نے کہا, تو ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی ہے نا. پھر ایک دوسرے نے بھی مطلب بلند آواز سے کہا کہ ابو جہل اب کچھ مت بولنا, اب کچھ مت بولنا, اب یہ فیصلہ توڑ دے, اب یہ فیصلہ ختم کیا جائے گا, معاہدہ ختم کر دیا جائے گا. جو ہم نے طے کیا ہے کہ ان کو گھاٹی سے نہیں نکالا جائے گا, ان کے ساتھ شادی بیاہ کھانا پینا سب بند, یہ سب ختم کیا جائے گا. انہیں گھاٹی سے باہر نکالو, وہ جیسے رہنا چاہتے ہیں ان کو ایسے رہنے دو. تو اللہ اکبر, تیسرے آدمی نے بھی یہ بولا. تو خیر اب ان میں ابو طالب بھی بیٹھے تھے. اب ابو طالب نے کیا کہا معلوم ہے, ابو طالب کہتے کہ ہم نے جس چیز کے اوپر وہ معاہدہ لکھا تھا نا, کیا کہتے ہیں, ابو طالب کہتے ہیں کہ لوگوں سنو, جس چیز کے اوپر ہم نے معاہدہ لکھا تھا نا, کہا میرے بھتیجے محمد نے مجھے خبر دی گئی, اس سارے فیصلے کو, سارے معاہدے کو کیڑے مکوڑے کھا گئے گے, ان میں سے وہی باقی ہے جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اس دستاویز پر صرف وہی باقی ہے جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, باقی سارے جو ہے یہ کیڑے اور جو ہے دیمک وغیرہ کھا گئی ہے. تو کافروں نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے ایسا. کہا ہاں دیکھ لو. ابو طالب کہتے جاؤ دیکھ لو, اگر جو ہے میرے بھتیجے محمد نے جو کہا ہے اگر وہ سچ نکلے تو پھر ہمیں یہ فیصلہ توڑ کے انہیں باہر بلا لینا چاہیے, لیکن اگر میرے بھتیجے نے اگر جھوٹ بولا ہے تو میں ابھی میرے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا, ابھی تمہارے حوالے کر دوں گا, تمہارے جو کرنا وہ کرنا, لیکن اس کو دیکھ تو لو. تو اللہ اکبر, ایک مطعم بن عدی تھا, ایک شخص تھا, ایک کافر, وہ گیا خانہ کعبہ میں سے اس کو لے کے آیا. لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی تھا, جیسا حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی تھا. سارا دیمک کھا گئی تھی, کیڑے کھا گئے تھے, لیکن جہاں جہاں رب کا نام لکھا ہوا تھا وہ نام وہاں پر بھی سلامت تھا, نام وہاں پر بھی سلامت تھا. تو اللہ ان کافروں نے کہا دیکھا جو محمد عربی کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. چند کافر جو اس وقت بھی کافر تھے, تو اللہ اکبر وہ گئے اور گھاٹی میں جانے کے بعد کہا چلیے اب آپ کیا ہے باہر آ جائیے. اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے, بنو ہاشم جو ہے اس گھاٹی سے باہر تشریف لائے. تو حضور دین کی تبلیغ کر رہے, دین کی تبلیغ میں کتنے سال تک کی سزا آپ نے اللہ اکبر اس گھاٹی میں برداشت کی, کتنے سال کے؟ نبی ہو کے 3 سال کی سزا کاٹ سکتے, غلام ہو کے ان کے فرمان پر عمل نہیں کر سکتا. اسی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضور نے 3 سال کی سزا کیا ہے برداشت کی تھی. اللہ اکبر, جب حضور باہر تشریف لائے نا, تو حضور کے باہر تشریف لانے کے بعد پھر کافروں نے کچھ کیا نہیں, چلو چھوڑو, وہ جو کرتے کرنے دو. 4-5 مہینے تک ایسا چلا. اب اس گھاٹی سے باہر آنے کے بعد 8 مہینے کے بعد, کتنے مہینے کے بعد بول کے بتاؤ, 8 مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا. کتنے مہینے کے بعد؟ 8 مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو حضور کے دل پر بڑا صدمہ گزرا,
ایک تو ایک وجہ یہ تھی کہ مطلب ان کا انتقال ہوا کفر پر ہوا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ اکبر ان کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا چچا جو ہر وقت میرے آگے رہتا تھا، ہر تکلیف کو میرے لیے برداشت کرتا تھا، اب وہ سایہ مجھ سے بچھڑ گیا، اب وہ میرا سہارا مجھ سے بچھڑ گیا، تو حضور کو بڑا غم ہوا، بڑی تکلیف ہوئی ابو طالب کے انتقال کی وجہ سے۔ تو یہ گھاٹی میں سے نکلنے کے کتنے مہینے کے بعد؟ 8 مہینے کے بعد۔ ابھی یہ غم تازہ ہی تھا، ابھی ابو طالب کے مرنے کا غم تازہ ہی تھا کہ اللہ اکبر 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کا غم تازہ ہی تھا ابھی، اور 3 یا 5 دن کے بعد کس کا انتقال ہوا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اب غور کیجئے، جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا نا تو اس وقت خود میرے آقا قبر میں اتر کے اپنے ہاتھوں سے حضرت خدیجہ کو قبر کے اندر اتارا، حضور نے خود مٹی دی، اللہ اکبر۔ پھر اس طریقے سے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن نام رکھا۔ کیا رکھا؟ بول کے بتاؤ سارے۔ عام الحزن، حزن کا معنی ہوتا ہے غم، یعنی غم کا سال، کیونکہ ابو طالب بھی اس سال میں انتقال کر گئے اور جو ہے اللہ اکبر حضرت خدیجہ کا بھی انتقال اس سال میں ہوا۔ اب یہ 2 بہت بڑے غم تھے، تو حضور نے اس سال کا نام کیا رکھا؟ عام الحزن، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب ان کے تو انتقال حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن پھر بھی حضور نے اپنے دین کی تبلیغ کو جاری رکھا اور روکا نہیں کہ اب ابو طالب میرا سہارا ہٹ گیا تو پھر آپ نے دین کی تبلیغ روک دی، نہیں، آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ لیکن آپ نے مکہ میں دیکھا کہ میرے اتنا کہنے کی وجہ سے مکہ میں کچھ اثر نہیں ہو رہا، اللہ اکبر، یہ کافر جو ہے ابھی ایک دم ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر حضور نے فیصلہ کیا کہ چلو اب مکہ کے ارد گرد جو بستیاں ہیں، علاقے ہیں، میں وہاں جا کے اسلام کی تبلیغ کروں، کیونکہ مکہ میں تو بڑے سخت کافر تھے، کہا آجو باجو جا کے میں اللہ اکبر میں تبلیغ کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ اکبر سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد آپ جو ہے طائف کے اندر گئے۔ کہاں گئے؟ بول کے بتاؤ کہاں گئے؟ آج طائف میں صبح شام اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے؟ طائف کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا۔ اب اللہ اکبر جب حضور طائف گئے تھے، طائف وہاں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، تو وہاں 3 بھائی تھے، 3 سردار تھے، بڑے بڑے قبیلے مالدار لوگ تھے۔ حضور نے وہاں جا کے دین کی تبلیغ کا جو ہے اعلان کیا اور کہا میں نبی بن کے آیا ہوں، اللہ ایک ہے، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اللہ اکبر 3 بدبخت ایسے تھے جو آپس میں تینوں بھائی تھے، ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ بدتمیزی کی، برا سلوک کیا اور کہا تمہاری بات نہیں ماننے، آپ یہاں سے جائیے، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ یہ تو کہا، اس کے علاوہ اتنے ظلم کیا حضور پر۔ حضور وہاں سے جب تشریف لائے نا تو پھر ان 3 لوگوں نے بدماش بچوں کو حضور کے ساتھ لگا دیا۔ وہ بدماش بچے حضور کے چاروں طرف گھومتے، حضور کو دیکھ کے سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے اور جو ہے حضور کو دیکھ کے ہنستے۔ اس کے بعد جو طائف کے اوپر سے اللہ اکبر اس پہاڑوں پر سے حضور پر پتھر برسائے گئے اور اتنے پتھر مارے ان لوگوں نے، اتنے پتھر مارے کہ حضور کا اللہ اکبر جو ہے چہرہ اور آپ کے قدم مبارک، ہاتھ مبارک لہو لہان ہو گئے۔ اور آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے غلام بھی تھے زید بن حارثہ، اللہ اکبر، وہ دیکھتے تھے پتھر آتے تو وہ آگے بڑھ جاتے، وہ پتھر کو اپنے اوپر لے لیتے، تو وہ بھی لہو لہان ہو گئے، وہ بھی لہو لہان، اتنا ستایا۔ بلکہ حضور جب اتنے زخم ہوئے، جب حضور تھک کے بیٹھ گئے نا تو اس وقت یہ شریر بچے آ کے حضور کا بازو پکڑ کے اٹھا دیتے تھے۔ اتنا ظلم ہوا طائف کے اندر، اتنا ظلم ہوا، حضور کا بازو پکڑ کے اٹھا دیتے۔ جب حضور کھڑے ہوتے نا اللہ اکبر آپ قیام فرماتے، پھر یہ لوگ پتھر مارتے، پھر حضور جب بیٹھتے نا خون بہ رہا تھا اس وجہ سے، تو پھر یہ اللہ اکبر بازو پکڑ کے حضور کا اٹھا دیتے، پھر پتھر مارتے اللہ اکبر، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے ایک باغ کے اندر، اور وہ باغ بھی اتفاق سے دیکھو کافر کا باغ تھا۔ کس کا باغ؟ عتبہ بن ربیعہ کا، شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ لیکن اللہ اکبر کیونکہ یہ بھی اسی خاندان سے تھے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ بھی ہمارے قریش خاندان سے گئے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے تھوڑا اس وقت اچھا سلوک کیا اور انگور کا ایک خوشہ، انگور سمجھتے نا، انگور کا ایک خوشہ جو ہے ان کے پاس ایک غلام تھا، عداس غالباً اس کا نام تھا، اس غلام سے کہا کہ یہ لے انگور کا ایک خوشہ، جا کے وہ جو بیٹھے ان کو جا کے دیا۔ تو اللہ اکبر وہ عداس جو ہے لے کے آیا انگور کا خوشہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اسے تناول فرمایا۔ کیا پڑھا آپ نے؟ بسم اللہ پڑھے۔ جب آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی تو وہ جو ہے عداس تھا نا، وہ کہتا ہے
کیا بات ہے، آپ یہ پڑھنے سے پہلے، اپنے کھانے سے پہلے کیا پڑھا؟ کہا بسم اللہ۔ تو کہا یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ پر وہ عداس کہتا ہے کہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا پڑھتا ہو۔ کہا کہ یہ میں پڑھتا ہوں نا، اسے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ پھر حضور نے اس سے پوچھا کہ عداس تو کہاں کا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نینوا کا ہوں۔ کیا کہتا ہے وہ عداس؟ نینوا کا۔ جیسے حضور نے نینوا کا نام سنا تو فرمایا وہ تو میرے بھائی حضرت یونس کا علاقہ ہے، وہ تو میرے بھائی حضرت یونس کا علاقہ ہے۔ تو اللہ کو حضور نے فرمایا وہ بھی تو میری طرف پیغمبر تھے۔ تو اللہ عداس نے جیسے ہی دیکھا، اب عتبہ بن ربیعہ تو ایمان نہیں لایا، شیبہ بھی ایمان نہیں لایا، لیکن جو ان کے باغ میں رکھوالی کرتا تھا، جب حضور کا یہ طریقہ دیکھا تو یہ اسی وقت اسی جگہ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ بھائی یہ آپ کا طائف کا سفر تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا کہ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب طائف سے کیسے آگے تشریف لے جاتے ہیں اور کیسے تبلیغ کرتے گئے، انشاءاللہ کل اس کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ آج جو کچھ بھی سنایا اس پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ کل ضرور تشریف لائے، یہیں سے جو باقی ہے طائف سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں طائف سے کل میں پوری جو ہے واقعات بیان کرتے کرتے انشاءاللہ تعالیٰ ہجرت رسول بھی سناؤں گا، اور ہجرت رسول مکمل مدینہ تک انشاءاللہ تعالیٰ میں سناؤں گا مختصراً، جو کل ہمارے حاجی بابا خان کی طرف سے ہے نا کل کی تقریر، الحمدللہ کل ہمارے حاجی بابا خان کی طرف سے کل کی تقریر کا پروگرام ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ طائف سے لے کر حضور کیسے مدینہ تشریف لے گئے اور کیسے یثرب سے وہ مدینہ بنا، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی گفتگو میں اس کے سامنے آپ کے سامنے میں یہ عرض کروں گا، ضرور تشریف لائے۔ اور پھر چوتھے دن انشاءاللہ تعالیٰ مکہ کے اور مدینہ شریف کے جو 10 سال ہے اس کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس طریقے سے میرے 4 دن مکمل ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں تاکہ حضور کی سیرت کے کچھ اہم پہلو آپ کو معلوم ہو سکے اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے مصطفیٰ، ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے غمخوار کے اللہ اکبر سیرت پاک کتنی حسین اور خوبصورت سیرت ہے، اور آپ کے اللہ اکبر سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے، اور حضور نے کن تکالیف کے ساتھ یہ دین اسلام کو ہم تک پہنچایا گیا، یہ بتانے کے لیے انشاءاللہ تعالی میں مکمل گفتگو کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الفاتحہ۔